نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سعدیہ حامد۔ اللہ کریم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا فہم و فراست کا مالک کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنایا، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے آقا کریم کو ظاہری و باطنی اسباب علم سے نواز کر علم و حکمت کے تمام خزانے براہ راست بارگاہ اقدس سے عطا کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 113، آپ کو وہ تمام علم عطا کر دیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ ہے سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا معلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے تمام عالمین میں علم کی شمع روشن ہے۔ قرآن کریم کے حکم کے مطابق سیدنا معلم نے اپنی دین اور اس کے تحت بننے والے معاشرے کی بنیاد علم کو قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا نتیجہ اسلامی معاشرے میں یوں نکلا کہ لوگوں میں علم کا حصول مذہبی فریضہ بن گیا، اور پیارے سیدنا معلم کے فرمان علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے کے مطابق علم کے حصول کے لیے اس دور کے جدید ترین معاشرے سے رجوع کا حکم نظر آتا ہے، جبکہ ان معاشروں میں ابھی اسلام داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ علم کے حصول کی ایک غیر جانبدار کوشش کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چین میں اس وقت کون سا علم تھا، علم سے مراد تو صرف قرآن و حدیث ہے، وہاں تو کفار کا علم ہوگا، تو جنگ بدر میں کفار کے قیدیوں کا فدیہ یا جرمانہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا ہی سکھانا تھا۔ سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جدید زمانے کے علوم سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی زبان کے علاوہ دنیا کی مختلف زبانیں سیکھنے کی خصوصی طور پر امت مسلمہ کو تاکید فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی بڑی سلطنت فارسی زبان سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو فارسی زبان سکھائیں۔ حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ آپ یہودیوں کا انداز تحریر سیکھ لیں کہ ہم ان کے مکر و فریب سے محفوظ رہیں۔ اس زمانے میں منجنیق کا استعمال ایک جدید علم تھا۔ منجنیق کا علم آج کے ٹینکا پیشو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا آلہ ہے جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل کرین کی طرح ہوتا ہے جو چیزوں کو دور سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یمن کے عیسائیوں کے پاس ان کا علم سیکھنے کو بھیجا، اور اس مہارت کو جنگوں میں استعمال فرمایا۔ پیارے سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے لیے مختلف گروپ مقرر فرمائے۔ ایک گروپ میں عمومی تعلیم دی جاتی، دوسرے گروپ میں علماء کو تیار کیا جاتا، ایک گروپ میں خواتین کو تعلیم دی جاتی، اور اس کے لیے ازواج مطہرات سلام اللہ علیہا اپنی خدمات پیش کرتی۔ تاریخی عالم پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہر علم کی بنیاد رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام عالمین کے لیے روشن چراغ ہیں۔ ہر نوجوان کو زندگی میں رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر استاد علمی قابلیت کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے شفقت و محبت و خلوص کا پیکر بن جائے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرے، وہ طلباء کے لیے بہترین رول ماڈل بن سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لیے تھے اور رہتی دنیا کے لیے تمام عالمین کے لیے ہیں۔ استاد طلباء کی شخصیت کو ایک مقصد کے تحت اپنا کر ان کی زندگیوں کو صحیح راہ پر ڈال سکتا ہے۔ تعلیمی عمل کو بمقصد بناتے ہوئے نوجوانوں کے شعور کو بیدار کرنا اور انہیں تیز کر کے خود شناس کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، تو وہ قوم کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ انہی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت اسلام معلم کو انبیاء کا وارث قرار دیتا ہے اور قابل احترام مقام سے نوازتا ہے۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم ہمارے لیے بہترین اساتذہ کو سلامت رکھیں اور انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب الرحمت للعالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.